کیا آپ کا شوہر بھی اپنا مطلب نکلنے کے بعد آپ کو ٹاٹا بائی بائی کر دیتا ہے؟ اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کی پروٹوکول دینے کے بعد جب آپ کی فیملی کی باری آئے وہ آپ کو کمتر اور آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سچویشن ہے تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نور انسپائر۔ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کی رحمتوں برکتوں کے سائے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی ڈش میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بنائیں، تو یہ بیسن کے پکوڑے، اس میں تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی مرچیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے اس کو بھون لیا، پھر لمبے لمبے یا گول سے پکوڑے بنا لیے۔ اور مجھے بتائیے گا کامنٹ کر کے کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ پکوڑے کہتے ہیں، کچھ لوگ گودڑے کہتے ہیں، ہم لوگ پکوڑے کہتے ہیں۔ تو اس کو بھون کے پھر اس میں مسالہ بھون کے پھر اس کو ہم نے اچھے سی گریوی بنا کے اس کو ہم نے پکا لینا ہوتا ہے۔ تو باقی آپ دیکھیے گا، اور آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے۔ ویڈیو پہ آئے ہیں تو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ تو میرے چینل پہ نیو ہیں، کائنڈلی سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت۔ گھر کی روشنی تب بجھنے لگتی ہے جب اسے سنبھالنے والا ہی اسے نظر انداز کر دے۔ اگر آپ تھک چکی ہیں، ہار چکی ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے اب رونا کا نہیں، کچھ کر دکھانے کا وقت ہے۔ تو اگر آپ ویڈیو پہ آ چکی ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اسکپ کیے بغیر۔ شوہر عجیب ہوتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے ایسے بولتے ہیں جیسے دنیا کے سب سے سمجھدار انسان ہوں، لیکن جیسے ہی بیوی اپنے دل کی بات کرے فوراً اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چہرہ سخت اور آواز ایسے بدل لیتے ہیں جیسے طوطے کی طرح۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا کر عزت مل جائے گی، حالانکہ ڈر سے صرف خاموشی ملتی ہے، محبت نہیں۔ یاد رکھیے، جو مرد اپنی بیوی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ گھر تو چلا سکتا ہے لیکن دل نہیں جیت سکتا۔ ایک عورت صرف روٹی کپڑا نہیں مانگتی، وہ چاہتی ہے کہ جب وہ بولے تو اسے ڈانٹنا نہ جائے، سمجھا جائے۔ آپ بھی طوطے کی طرح کبھی کبھی آنکھیں بند کرنا سیکھ لیں، کیونکہ آگے والا بندہ آپ کو یہی سکھا رہا ہے۔ ہر وقت نرم رہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جو صرف اپنے مطلب کے وقت آپ کو یاد کریں۔ اپنی باری تو آئے ذرا امی کو سلام کر لو۔ میرے گھر والوں کو اتنے اچھے سے بٹھانا اور پروٹوکول کا خیال رکھنا، لیکن جب آپ کہیں کہ میں اپنے گھر چلوں یا میرے ساتھ میرے رشتہ دار کے گھر کوئی شادی ہے یا دعوت ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، تو وہ ایسے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ جیسے ان جیسا وہ کہیں آپ کو جانتے نہیں، اور ایسی منتیں کرواتے ہیں کہ جیسے دوسرے کو سمجھتے ہیں کوئی حقیر یا کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے مطلبی اور خود غرض شوہر کے لیے جب وہ اپنے فیملی کے لیے پروٹوکول مانگے اور جب میری فیملی کی باری آئے تو وہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائے اور نخرے دکھائے اور میری فیملی کو ایسے سمجھے کہ وہ کمتر ہے یا حقیر سمجھنا شروع کر دے، تو ایسے بندے اپنی آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سبق سکھا رہے ہیں تو آپ بھی ان جیسا ہی بن کے دکھائیں کہ آپ بھی ان کی فیملی کے لیے ایسے ہی آنکھیں بدل لیں جیسے وہ اپنے کے لیے آنکھیں بدل لیتا ہے۔ وہ آپ کی اہمیت بالکل بھی نہیں رکھتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ تھک جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر بار خود کو ہی غلط ثابت کرتے رہیں۔ سامنے والے مطلبی خود غرض شوہر کے ساتھ توقعات کو ختم کر دیں۔ آپ کے کوئی بھی مطلب پڑنے پر کام سیدھے طریقے سے کریں گے، یعنی اگر آپ ان کے گھر والوں کو پروٹوکول اس لیے دے رہی ہیں کہ وہ آپ کے گھر والوں کو بھی پروٹوکول دیں، سے سیدھے طریقے سے بات کریں۔ جب وہ آئیں اور ان کو کمپنی دیں، موبائل اسکرول کر کے روٹ رویہ اختیار کر کے ان کے سامنے نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا 100 دفعہ کر کے کہ ان کی یہی روٹین ہے۔ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لیجئے کہ جب آپ کے گھر والے آئیں آپ یہی رویہ ان کے سامنے ان کو کر کے تو دکھائیں ذرا، تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ جب ان کے گھر والے آئیں اور آپ بھی وہی رویہ رکھیں، یعنی کہ کھانا بنائیں، مہمان نوازی کریں اور اپنا فرض پورا ادا کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کا مسئلہ کام کرنا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ خود کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ مکمل بائیکاٹ نہیں کر سکتی تو پھر بیچ کا راستہ اپنائیں۔ آپ سب کچھ کریں لیکن ہر بار دل سے خوشی ہو کر نہیں، بس اپنی لمٹ کے اندر رہ کر آپ ان کو بٹھائیں اور ان کو بٹھا کر ان کے لیے کھانا سرو کریں، اور وہاں پہ ان کے گھر والوں کے لیے وہی رویہ اختیار کریں جو آپ کے ہسبینڈ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھیں اور موبائل کو اسکرول کر کے ان کا ساتھ رویہ ایسا دکھائیں جیسے آپ بالکل خاموش بیٹھیں اور ہاں اور اچھا کا جواب دیں۔ یاد رکھیے، یہ بدلاؤ نہیں ہے، یہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ آپ کسی کی بے رحمی کے جواب میں چیخ کر نہیں، خاموش ہو کر اپنی حد دکھاتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات، آپ کا کردار خراب نہیں ہونا چاہیے، بس آپ کیئر ویلیو ہونی چاہیے۔
سامنے والے مطلبی اور خود غرض شوہر سے سب سے پہلے توقع ختم کر، پھر شرمندگی آپ کو ہوتی ہے کیونکہ آپ دل سے رشتہ نبھا رہی ہوتی ہیں، تو آپ خود کو بدلیں تاکہ ان کو بھی لگے کہ شرمندگی اور احساس کمتری کا کس طرح ہوتی ہے۔ جب یہ فیل کریں گے تو وہ خود بخود ان کو محسوس ہوگا کہ جو چبھتی ہے اگلے والے بندے کو بھی ایسے ہی چبھتی ہے جیسے اس کو چبھ رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میں کتنا سیدھا رہوں، کب تک برداشت کروں، جب آپ بار بار بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے گھر والے بھی اتنے ہی عزت کے حقدار ہیں جتنے آپ کے، سامنے والا پھر بھی اگنور کرے تو تھکن ہو جاتی ہے اور دل کہتا ہے اب میں بھی ویسا ہو جاؤں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، رشتہ بدلنے کے لیے آپ کو اپنا کردار نہیں گرانا ہوتا، بس اپنی حدیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں۔ آپ عزت دیں لیکن اپنی عزت کو نظر انداز نہ ہونے دیں۔ آپ مہمان نوازی کریں لیکن اپنی ویلیو بھول نہ جائیں۔ اگر آپ بات سمجھنے سے انکار کریں تو زور سے نہیں، واضح رویے سے سمجھائیں۔ خود کبھی کبھی سزا نہیں ہوتی بلکہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے اب میں بھی ویسا ہی رویہ رکھوں جیسا میرے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اصل طاقت چیخنے یا اعلان کرنے میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گی تو بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور سامنے والا اپنے شوہر کو نہیں بتا دینا، بالکل خاموش ہو جانا ہے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کو بلائیں تو اپنی فیملی کو بلائے دعوت پہ، تو آپ نے سب کچھ اس کے لیے کرنا ہے لیکن وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو کہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو پھر اس بات کا اندازہ ان کو احساس ہوگا کہ جس طرح کا رویہ میں آپ نے سسرال والوں کے ساتھ رکھتا ہوں تو آگے سے میرے فیملی کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے گا، تو پھر مزہ آئے گا، تو پھر احساس ہوگا کہ ہاں بھئی یہ میں غلط کرتا ہوں اور اگلے بندے سے بھی رسپیکٹ کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، احساس زبردستی نہیں دلایا جاتا اور نہ ہی بدلے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سالوں سے ان کا رویہ دیکھ لیا ہے اور وہی ویسا ہی جیسے پہلے تھے، تو پھر مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کم کر رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ توقع وہ لگا رہی ہیں جو وہ وہاں سے آئے گی ہی نہیں۔ بدتمیزی نہیں کریں، خاموش جنگ کریں، جیسا رویہ ہے ویسا ہی رکھیں۔ خاموشی کو سزا نہ بنائیں بلکہ اپنی آئیڈینٹی کا طریقہ بنائیں، کیونکہ آخر میں آپ کا سکون کسی کو احساس دلانے سے نہیں، اپنے آپ کو بچانے سے آتا ہے۔ آپ کے خیال میں خود غرض انسان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا ٹھیک ہے یا غلط؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور ایسی بہن کے ساتھ شیئر کریں جو اس مسئلے کا شکار ہو رہی ہیں، خود غرض شخص کے ساتھ ابھی تک اپنی توقعات اور امیدیں باندھے ہوئے ہیں، تو اس بہن کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔